یہ قرآن مجید کا معجزہ رہا ہے، قرآن مجید کا اعجاز رہا ہے۔ میں نے جو تلاوت فرمائی یہ بھی چھوٹی سی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عجیب اور غریب حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور پوری امت مسلمہ کو ایک ہدایت دی گئی ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ہدایت اتر جائے، ہمارے دل میں یہ ہدایت داخل ہو جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہے، جہاں کہیں بھی مسلمان رہ رہا ہے، چاہے یہ ہمارا ملک ہو چاہے کوئی دوسرا ملک ہو، پوری دنیا میں آج جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہے، مسلمان رہ رہا ہے، مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے۔ مسلمان پریشانی اور مصیبتوں سے دوچار ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی آفات، بلیات اور مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ ہم جائزہ لے لیں، خود ہمارے ملک کا ہم جائزہ لے لیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارے ملک میں مسلمان یہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ ہمارے ملک میں، خود ہمارے ملک میں مسلمان مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے، آفات اور بلیات سے دوچار ہے۔ جس طرح ہمارے ملک میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی جہاں کہیں مسلمان آباد ہے ہر جگہ مسلمان پریشان نظر آتا ہے، ہر جگہ مسلمان مصیبت، آفات، بلیات میں مبتلا ہے۔ جب ان اسباب پر غور کرنے کی نوبت آتی ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی کہ مسلمان ہر جگہ پریشان نظر آ رہا ہے، مسلمان ہر جگہ مصیبتوں میں مبتلا ہے، مسلمانوں کو ہر جگہ آفات اور بلیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، جن لوگوں کے دل میں ذرہ برابر ایمان کی رمق باقی ہے، وہ غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان اس لیے پریشان نظر آ رہے ہیں، ہم مسلمان مصیبتوں میں اس لیے مبتلا ہے کہ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ وجہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور ہم مسلمان بدعمالیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہم سب برے اعمال صادر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہر جگہ آج مسلمان پریشان نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو تم کو مصیبتیں پہنچ رہی ہے، جو تم کو
مصیبتیں پہنچ رہی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے. جو بھی مصیبتیں آ رہی ہے، جو بھی آفات اور بلیات آ رہی ہے، جس پریشانی میں ہم مبتلا ہے، یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اللہ آگے فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ بہت سے اعمال بد ایسے ہیں، بہت سے برے اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں. لیکن بعض اعمال بد ایسے ہیں، بعض برے اعمال ایسے ہیں کہ دنیا میں مصیبتوں کی شکل میں، آفات کی شکل میں، بلیات کی شکل میں سزا دی جاتی ہے. بعض اعمال بد، بعض برے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، وہ مصیبت کی شکل میں آتی ہے، آفات، پریشانی، بلیات کی شکل میں آتی ہے. اور بہت سارے اللہ خود فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ بہت سارے برے اعمال اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں. لیکن بعض اعمال بد کی وجہ سے، بعض برے اعمال کی وجہ سے یہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب بھی مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کے یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان نظر آ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، آباد ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہے. ہم روزانہ سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ خبریں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جہاں ان کے اسباب پر غور کرنے کی نوبت آتی ہے، اسباب کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے، پس پشت ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا. تذکرہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ سامنے آتا ہے. ہم دیکھیں تو صحیح کتنا تذکرہ کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر کتنی خبریں پڑھتے ہیں، لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، حالات میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا ہے، حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، حالات سدھرتے نہیں ہیں. مسلمان عافیت، چین، سکون کے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں. اتنے تذکرے کر رہے ہیں، اتنی خبریں پڑھ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، پھر بھی جہاں تھے وہی ہے. حالات میں کوئی بہتری نہیں، حالات اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے. مسلمانوں میں پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان مصیبتوں میں اور شکار ہوتے جا رہے ہیں. بہت ساری جماعتیں اس کے لیے کام کر رہی ہے، تنظیمیں اس کے لیے کام کر رہی ہے، قربانیاں دی جاتی ہے، جانوں تک لگا دیا جاتا ہے، جانے دی جاتی ہے، قربانیاں دے رہے ہیں، تنظیمیں کام کر رہی ہے، پھر بھی حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی ہے، حالات میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے، حالات میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا تسلی بخش جواب دیا ہے. جو آیت میں نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی بخش جواب دیا ہے، دل کو اطمینان ہو جائے ایسا جواب دیا ہے کہ اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہے، جماعتیں کام کر رہی ہے، پھر بھی حالات میں کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا ہے، حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کسی کام کے لیے اٹھتے ہیں اور کسی کی اصلاح کے لیے
ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ خراب ہو چکے ہیں، لوگ برا اعمال کر رہے ہیں، لوگوں میں بدعمالیاں بڑھ چکی ہے، لوگ رشوت کھا رہے ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں، لوگوں میں بے شرمی، بے حیائی، عریانی، فحاشی بڑھ چکی ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے کہ لوگوں میں ہو رہا ہے، یہ سب کام لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں خراب ہوں، میں کتنا برباد ہوں، میرے کتنی بدعمالیاں ہیں، میں کتنے برے کام کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، دوسرے لوگ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں کہ لوگ کتنے برے ہو چکے ہیں، لوگ کتنی بدعمالیاں کر رہے ہیں، لوگ رشوت کھا رہے ہیں، لوگ سود کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، میرے اندر کتنے عیوب ہیں، میرے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے، الا ماشاءاللہ، اللہ کا کوئی بندہ ہوگا کہ جس کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ میں کتنا برا ہوں، ورنہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ دوسرے لوگ برے ہیں، دوسرے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے حالات میں تبدیلی نہیں آتی ہے، تنظیمیں کام کر رہی ہے، جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن تنظیموں کو چلانے والے، جماعتوں کو چلانے والے کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عوام بری ہو چکی ہے، عوام برے کام کر رہے ہیں، عوام رشوت لے رہی ہے، عوام سود کھا رہی ہے، لیکن ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے اعمال سے بے خبر ہو جائے، آدمی جب اپنے عیوب سے بے خبر ہو جائے، آدمی جب اپنی خرابیوں سے بے خبر ہو جائے کہ اپنی خرابی معلوم نہ ہو، اپنا عیوب معلوم نہ ہو، اپنے اندر جھانک کر دیکھا نہ ہو، تو پھر دوسرے کا اصلاح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس بات کا وزن نہیں رہتا ہے، اس بات کا اثر نہیں رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان والو تم اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، میں کتنا برا ہوں، میرے اندر کتنے عیوب ہیں، میرے اندر کتنی خرابیاں پائی جا رہی ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کتنے خراب ہے، دوسرے کے اندر کتنے عیوب پائے جاتے ہیں، دوسرے کتنی بدعملیاں کرتے جا رہے ہیں، دوسرے کتنے برے اعمال کرتے جا رہے ہیں، ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ ایمان والو اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنا اعمال کو سدھارو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب اپنے اعمال سدھر جائیں گے، اپنے اندر جھانک کر دیکھنے سیکھ جاؤ گے، اپنی خرابیاں معلوم ہو جائے گی، اپنے عیوب معلوم ہو جائیں گے، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ گے اور اپنی اصلاح ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے، تمہاری اصلاح ہو چکی، تو جو لوگ بدعمالیاں کر رہے ہیں، جو لوگ گمراہیاں کر رہے ہیں، جو گمراہی میں مبتلا ہے، وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر سیدھے راستے پر آ گئے، اپنی اصلاح ہو گئی، تو جو گمراہیاں کر رہے ہیں، برا اعمال کر رہے ہیں، وہ تم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کہہ رہے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا،
تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارا اعمال سے تم کو باخبر کر دے گا، تمہارا اعمال تم کو بتلا دے گا کہ دنیا میں کیا کر رہے تھے، اچھا عمل کر رہے تھے، برا عمل کر رہے تھے، کیسا عمل کر رہے تھے۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، دوسرے کا عمل کا نہیں، دوسرے کے عمل کا نہیں، اپنے عمل کا۔ میں اپنے عمل کا جواب دوں گا، میں نے دنیا میں جیسا عمل کیا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دوں گا۔ میرے عمل کا دوسرے سے پوچھنی ہوگی، آپ حضرات سے میرے عمل کے بارے میں پوچھنی ہوگی، اور آپ حضرات کے عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھنی ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے، اس لیے دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ذہن میں یہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں کتنا خراب ہے، کیسا کام کرتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عمل کی خبر لینے کی ضرورت ہے، اپنی خرابی کی خبر لینے کی ضرورت ہے، اپنے عیوب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ من قال هلك الناس فهو اهلكهم، جو شخص یہ کہے، جو شخص یہ کہے ہلاک الناس کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگوں نے برے عمل شروع کر دیے، لوگ بدعملی میں مبتلا ہو چکے ہیں، لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اس لیے لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، جو شخص یہ کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، وہ شخص سب سے پہلے ہلاک ہونے والا ہے، وہی شخص سب سے پہلے برباد ہونے والا ہے، وہی شخص سب سے زیادہ بدعمالی میں مبتلا ہونے والا ہے۔ کہ دوسرے لوگوں کے سامنے انگلی اٹھائے، دوسرے لوگوں کے سامنے عیوب کو ظاہر کرے، دوسرے لوگوں کو برا کہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود وہ شخص برا ہے، وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے، وہ شخص برباد ہو چکا ہے۔ اس لیے لوگوں کے سامنے انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو عیوب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے جستجو کرنے کی، جاسوس بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ہم اپنے عمل کو دیکھیں، اپنے عمل کو دیکھیں گے، ہر شخص اپنے اپنے عمل کو دیکھے، ہر شخص اپنے اپنے عمل کو دیکھے کہ میرا عمل کیسا ہے، میرے اندر کیا عیوب ہے، میرے اندر کیا خرابیاں پائی جاتی ہے، میں خود ان خرابیوں کی اصلاح میں لگ جاؤں، میں خود ان برائیوں کی اصلاح میں لگ جاؤں، تو پھر دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ یہ خود اپنا عیوب ڈھونڈنے میں ہے، اپنی خرابیاں ڈھونڈنے میں ہے، تو دوسرے کی طرف کہاں دیکھنے جائے، کہاں وقت ہے دوسرے کی طرف دیکھنے کا، کہاں وقت ہے دوسرے کے عیوب ڈھونڈنے کی، دوسرے کی جاسوسی کرنے کی، دوسرے کے جستجو میں پڑھنے کی، کہاں وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم خود اپنے عمل میں مبتلا رہے کہ میرا عمل کیسا ہے، میں کتنا پانی میں ہوں، میں دیکھوں، تو ہر شخص یہ سوچ لے تو انشاءاللہ حالات میں بہت ہی جلد تبدیلی آئے گی، حالات میں بہتری نظر آئے گی۔ لیکن دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں گے اور اپنی اصلاح نہیں ہوئی تو کیا حالات میں تبدیلی آئے گی، کیا حالات میں بہتری آئے گی؟ جہاں تھے وہی رہیں گے، جو کہ تو رہیں گے، جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، کوئی بدلاؤ نظر نہیں آئے گا، کوئی اچھے حالات نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے کو سدھارنے کی فکر کریں، اپنے عمل کو درست کرنے کی فکر کریں، دوسرے کی اصلاح بھی کرتے رہے، حکمت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، حکمت قولی کے ساتھ،
دوسرے کی اصلاح بھی کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی بھی اصلاح ہو۔ ایسا نہیں کہ اپنے کو چھوڑ دیا اور دوسرے کی اصلاح میں لگ گئے تو ہم خود ہی جہنم میں جائیں گے، اور جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ فضائل عمل میں بارہ سنتے ہیں، زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک صالح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دوسرے کو عیوب کو ہمارے سامنے نہ کھولے، اور دوسرے کو عیوب کا ہم جستجو میں نہ لگائے، دوسرے کے ہم جاسوس نہ بنے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے اور کوشش کرتے ہیں اپنے عمل کو سدھارنے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنی زندگی کو سنوارنے کی۔ بہت ساری باتیں یہ اس بارے میں انشاءاللہ موقع رہا تو آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔